شب عاشور جب مولا حسین نے جب اپنی لسٹ سنا رہے تھے شہدائے کربلا کی، مشہور روایت شہدائے کربلا کی لسٹ بتا رہے تھے کہ کل یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید. تو اس وقت میرے مولا حسین نے کہا تھا، جب لسٹ سنا رہے تھے تو مولا حسن کا یتیم شہزادہ قاسم کھڑے ہوئے، چاند کی چارہ چہرہ تھا، حسین و خوبصورت چہرہ، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے شہزادے. میں نے کہا نا ابھی آپ کو مولا کی جوانی ہے، مولا کا لڑکپن ہے. میرے مولا کتنے حسین تھے کہ مولا کے حسن کا کوئی اندازہ لگا سکتا کہ کتنا حسین تھا. اللہ کا نام ہے جمیل، جمیل. اللہ حسین ہے، اللہ خوبصورت ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ سے آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر، وہ اتنا حسین ہو سکتا نہیں. اللہ کا نام ہے جمیل، جمیل. اللہ حسین ہے. تو اب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کتنا حسین ہے؟ امام علی علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو. مولا قاسم ہمیشہ پوچھتے تھے مولا عباس سے کہ چچا جنگ کیسے ختم ہوتی، جنگ پہ کنٹرول کیسے کرنا ہو؟ تو آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا، کمانڈر ان چیف جیسے ظالم عمر سعد تھا، کمانڈر ان چیف سے کو ختم کرو، فوج خود بخود بھاگ جائے گی. تو آلویز بیک آف ہز مائنڈ یہ تھا کہ میں تلوار توڑ کر بیچ میں جاؤں اور کمانڈر ان چیف کو ختم کر کے جنگ کو ختم کروں. جب شہزادہ میدان میں آیا تو ایک نامی پہلوان، شام کا بہت بڑا پہلوان ارزخ، وہ تھا یزید کے لشکر میں ظالم، اس کا بڑا نام تھا. اس کے بیٹوں کا 7 بیٹے، جس کے 7 بیٹے اس زمانے میں میدان میں 7 ہو باپ کے، تو کیسا غرور اور تکبر ہوگا، کیسی طاقت ہوگی. اور عمر سعد ظالم جانتا تھا. اس نے اس سے کہا کہ جا، ارزخ سے کہا جا اور اس بچے کا مقابلے میں جا. اس نے کہا یہ میری توہین ہے، میری انسلٹ ہے کہ میرا اتنا بڑا نام ہے، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. اس نے کہا یہ حسن کا یتیم ہے. کہا کوئی آؤ، غرور و تکبر دیکھو، میں جاؤں گا، میرے 7 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے، کتنا غرور تھا ظالم کو، کسی ایک بیٹے کو بھیجوں گا 13-14 سال کے بچے کے سر کو قلم کر کے لا لے گا. وہ جانتا نہیں تھا کہ حسن کا لال، مولا حسن کی تلوار. دنیا نے دیکھیے شجاعت ہے حسن کو، مولا کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے. ایک بیٹے کو بھیجا، گیا شہزادے نے. اور شہزادہ قاسم مولا عباس کے شاگرد، مولا عباس امام علی کے شاگرد. آپ سوچو، شیر خدا کا شاگرد، مولا عباس کے شاگرد، ایک سیکنڈ میں ظالم کو واصل جہنم کر دیا. تلوار جو چلائی، اچھا کمال یہ تھا کہ پہلے خود نہیں چلاتے تھے، ہمیشہ یہ خاندان اہل بیت کا شعار تھا. یہ بھی مولا علی سے سیکھا تھا کہ خود تلوار کبھی نہیں کرنا، خود کبھی حملہ نہیں کرنا، آلویز پیس کی بات کرو. کیا بات ہے یار. اس نے حملہ کیا، شہزادے نے ایک لمحے میں اس کے حملے کو ختم کر کے اس کے سر کو ختم کر. ارزخ نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے کا بھی حشر یہی کیا. ایک کے بعد ایک 7 بیٹے. باپ دیکھ رہا کتنا ابھی غرور و تکبر تھا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، کوئی بھی جا کے اس کے سر کو ختم کرے گا. آپ سمجھو باپ کے سامنے 1 2 3 4 اس طرح 7 کے 7 لاشیں سب سامنے آ گئی. تو عمر سعد کے یزید کے لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ ارزق کے 7 بیٹے قتل ہو گئے. یہ کم سن بچے نے، آخر یہ ہے کون؟ تو آوازیں بلند ہوئی کہ حسن کا یتیم ہے، علی کا پوتا ہے. آوازیں قاسم اور مولا عباس خوش ہو رہے کہ میرا شاگرد، میرا اسٹوڈنٹ کیسے لڑ. مولا حسین خوش ہو رہے، ایک کے بعد ایک 7 کے 7 کو واصل جہنم کر دیا. سب لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. اور زخ کی آنکھوں میں خون اترا ہے. وہ باپ جو اتنا غرور اور تکبر میں تھا، غرور جس کا نام ہے دوستوں، عرب میں نام تھا، ایک 2 ہزار 3 ہزار کے لشکروں سے الگ اکیلے لڑنے والا نام تھا اس پہلوان کا. ان کے لیے شاید یہ تو بچے، وہ اپنی پوری طاقت. اور یہ لوگ جو آتے تھے، یہ لوگ صرف کرتے میں نہیں آتے تھے، یہ فل کٹ پہن کر آتے تھے، سر سے لے کے پیر تک.
ان کو قتل کرنا اور ڈیفیکلٹ تھا، لوہے کی پوری کٹ ہوتی تھی. یہ تو صرف میرے مولا کی شان تھی یا خاندان علی کی شان ہے کہ جب بھی میدان میں آتے نہ زنا ہوتی نہ سر پہ توق ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ایسا کمال تھا، ایسا کمال سے جنگ لڑتے تھے یہ لوگ کہ ان کے پاس کبھی نہیں لے کے آتے تھے. اور شہزادہ قاسم بھی بالکل ایسی، بدن پر ایک ہلکا سا کرتا، ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی تلوار، کہنیوں سے خون بہتا ہوا، ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے قطرے، چہرے پہ وہ جلال کہ اگر دشمن بھی نظر ڈالے تو غش کھا کے گر جائے. ایسا شہزادہ قاسم تھا، اتنا حسین خوبصورت. مولا عباس کے شاگرد، امام علی کے پوتے، مولا حسن کے بیٹے. ارزق جب، بس ختم کر دیا میں نے جشن، میرا ٹائم ہو گیا. ارزق جب میدان میں آیا فل کیوب ہو گیا، 7 بیٹوں کا، آپ سوچو وہ شیر، زخمی شیر بن کر آ گیا، میں 7 بیٹوں کا بدلہ لوں گا اس بچے سے کہ میرے 7 بیٹوں کو میرے سامنے اس نے قتل کیا. اس باپ کا حال کیا ہوگا؟ جب وہ پہنچا، جب وہ میدان میں آ گیا، دھوم ہو گئی، میدان میں آواز آ گئی کہ ارزق آ گیا اس بچے کے مقابلے میں، جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں، میرے بچے قتل کریں گے. آج ارزق خود باہر آ گیا. جب باہر آیا تو فوج میں ایک آواز بلند ہوئی کہ ارزق میدان میں آیا، ارزق میدان میں آیا. دوستو جب وہاں آواز بلند ہوئی، میرا مولا عباس خیمے سے باہر آ گئے، آ کے پکار کے کہا میدان میں کہ میرے لال قاسم، بیٹا گھبرانا نہیں، میرے لال قاسم لڑو اسی طرح جنگ، میرے لال شاباش اسی طرح، مرحبا مرحبا بیٹا قاسم. میرا مولا عباس سپورٹ کے لیے باہر آ گئے خیمے سے. آپ جانتے میرا مولا عباس کتنا حسین، کیسا خوبصورت، وہ باہر آ گئے، کہا مرحبا بیٹا مرحبا. اب شہزادہ قاسم امام حسن کے لال، علی کے پوتے، مولا عباس کے شاگرد، اب انہوں نے جو تلوار چلائی، دوستوں میں 1 منٹ میں ختم کر رہا، تلوار چلی تو گرد، پہلے ارزق نے تلوار چلائی، اس کے وار کو روک کے، اب جب حسن کے یتیم نے تلوار چلائی تو تلوار نیچے تک زمین تک پہنچی تو گرد کا غبار اٹھا. جب گرد کا غبار اٹھا تو دونوں سپاہی چھپ گئے. اب کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا، لیکن جب گرد ہٹی تو دیکھا کہ قاسم کے ہاتھوں میں ارزق کا سر تھا. جیسے ہی دیکھا مولا عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، شہزادے کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا میرے لال قاسم، تم نے بابا کی جنگ یاد دلا دی، خوب جنگ کی بیٹا. بس دوستو اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا. اس کے بعد قیامتیں گزر گئی میرے شہزادے کے اوپر.